اور اس کے والدین کسی اللہ والے ہی کی صحبت میں بیٹھے ہیں کہ آج اللہ نے اتنا بڑا اعزاز اس گھر میں دیا کہ ایک حافظ ایک عالم ان کے گھر میں پیدا ہو چکا ہے۔ اس صحبت پر ایک واقعہ انہوں نے سنایا مولانا سالم قاسمی صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ اللہ والوں کی صحبت کی کتنی برکات ہوتی ہیں۔ کہ ایک تبلیغی جماعت والے تھے، وہ کسی بندے کے پاس عموماً جب ہمارے تبلیغی جماعت والے آتے تو ہمارا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ چھپتے ہیں ان سے بیچاروں سے، حالانکہ وہ نہ آپ سے دعوت کا مطالبہ کرتے ہیں، نہ تنخواہ کا مطالبہ کرتے ہیں، نہ روٹی کا مطالبہ کرتے ہیں، نہ نظر و نیاز کا مطالبہ کرتے ہیں، نہ ختم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ صرف اتنی گزارش ہوتی کہ اللہ کے بندے مسجد میں آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی بات سن لو۔ اب ہوا یہ کہ وہ تبلیغ والے اس آدمی کے پاس جاتے تھے، وہ آدمی چھپتا تھا۔ ایک دن اس نے سوچا یار ذرا جاؤں ذرا دیکھوں تو کہ مسجد میں یہ تبلیغ والے کرتے کیا ہیں۔ اب چونکہ وہ تھا تبلیغ والوں کا مخالف، تھا سخت قسم کا گنہگار، تھا سخت قسم کا بے عمل۔ جب وہ مسجد کے اندر آیا تبلیغ والے حیران رہ گئے۔ اب چھپکے سے آپس میں تبلیغ والے بات کرنے لگے، دیکھو آ گیا۔ اس نے یہ بات سن لی۔ اب جب وہ بیٹھا، دیکھو بیٹھ گیا۔ اب وہ حیران کہ تبلیغ والے کیا کہہ رہے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے بعد وہ کھڑا ہو گیا تو تبلیغ والے دیکھو کھڑا ہو رہا ہے۔ اب اس نے کہا میں چلتا ہوں، کوئی اور بات تو مجھے سنائی نہیں دی۔ جب وہ چلنے لگا تو تبلیغ والے کہنے کہ دیکھو جا رہا ہے۔ اس بندے نے یہ سمجھا شاید تبلیغ والوں کی تعلیمات یہی ہے، تبلیغ والوں کا درس یہ ہے کہ آ گیا، بیٹھ گیا، کھڑا ہو گیا، جا رہا ہے۔ اب وہ یہ سبق یاد کرنا اسے شروع کر دیا، آ گیا، بیٹھ گیا، کھڑا ہو گیا، جا رہا ہے، یہ سبق اسے رٹنا شروع کر دیا۔ اب اس کو یاد کر رہا ہے تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی دن بھر جس چیز کا ورد کرتا ہے، جس چیز کا ذکر کرتا ہے تو کبھی خواب میں بھی اس کے منہ سے باتیں نکل جاتی ہیں، کبھی اس کو پتہ نہیں تو پھر بھی منہ سے نکل جاتی ہے۔ وہ اسی دوران ایک واقعہ سنا ہے کہ ہمارے ایک ساتھی نے نئی ڈرائیونگ سیکھی تو میں نے پوچھا ہاں بھائی ڈرائیونگ سیکھ رہے کیا فائدہ ہوا؟ کہ یار اور فائدہ تو اتنا نہیں ہے لیکن رات میں چلتے کبھی بریک لگا لیتا ہوں، بھائی رک جا۔ تو اس طرح ہوا کیا، ایک دفعہ وہ بھی رات کو سویا ہوا ہے، اب وہ سوتا ہے تو ایک چور اس کے گھر میں گھس جاتا ہے۔ اب چونکہ اس نے دن بھر یہ سبق یاد کیا ہوا تھا کہ آ گیا، بیٹھ گیا، کھڑا ہو گیا، جا رہا ہے۔ اب جس وقت چور گھر کے اندر آیا ایک دم اس کے منہ سے نیند میں نکلا آ گیا۔ اب وہ چور پریشان، یا خدایا یہ کیا، یہ کون سے سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، کون سا ٹی وی لگا ہوا ہے، کون سے انہوں نے گھنٹیاں لگائی ہوئی ہیں کہ میں ابھی اندر گھر میں گھسا ہوں، بندہ سو رہا ہے اور کہہ رہے آ گیا۔ لگتا ہے اسے پتہ چل گیا کہ میں گھر کے اندر پھلانگ کر آ گیا ہوں، چوری کر کے آ گیا ہوں۔ اب وہ ڈر کے مارے بیٹھ گیا۔ تو اب اسے تو یہ سکھا ہوا تھا آ گیا، بیٹھ گیا۔ اب وہ کہتے ہیں بیٹھ گیا۔ چور پریشان، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، آتا ہوں تب بھی نظر آ رہا ہے، بیٹھ رہا ہوں تب بھی نظر آ رہا ہے۔ اب وہ بھاگنے کے لیے اٹھا تو اب تیسرا جملہ اس کے منہ سے نکلا کھڑا ہو گیا۔ وہ پریشان اور بے ساختہ دوڑنے لگا، اس کے منہ سے نکلا چلا گیا۔ مولانا سالم قاسمی فرماتے دیکھو اسے تم ایک لطیفہ نہ سمجھنا، بظاہر تو یہ لطیفہ نظر آ رہا ہے، آ گیا، بیٹھ گیا، کھڑا ہو گیا، چلا گیا۔ لیکن دراصل یہ ان اللہ والوں کی صحبت کی برکت تھی، ان اللہ کہنے والوں کی برکت تھی۔ یہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے ان اللہ والوں کے پاس بیٹھا، ان اللہ والوں کے پاس آیا، اس کی برکت یہ تھی کہ اللہ نے اس کو چور سے بچا لیا۔ یہ ہمارا بچہ 8 سال مدرسے کے اندر رہا، 8 سال اللہ والوں کے ہاں رہا۔ یہ اللہ والوں کی صحبت ابھی سے یہ فائدہ دے گی، کل کو کوئی قرآن غلط پڑھنے کے لیے آ گیا، قرآن کا غلط مطلب بیان کرنے کے لیے آ گیا، یہ اس صحبت کا نتیجہ یہ بچہ کھڑا ہو کر آپ کے عقیدے بچائے گا۔ نانا میں نے جو 8 سال جامعہ مدنیہ میں لگائے تھے وہاں قرآن کی تفسیر مولانا صاحب الدین جبی سے میں نے یہ نہیں سنی تھی کل کو کوئی بے دین بے ایمان آپ کا ایمان لٹنے کے لیے حدیث کی غلط تشریح بیان کرتا ہے، حدیث کو غلط طریقے سے پڑھتا ہے۔ یہ بچہ اس 8 سال کی اللہ والوں کی صحبت کے برکت سے اس کے لیے کھڑا
نانا میں نے 8 سال جامعہ میں مدنیہ میں لگا کر مولانا فیض الباری سے حدیث اس طرح نہیں سنی تھی، حدیث کی تشریح اس طرح نہیں سنی تھی۔ کل کو کوئی آدمی آپ کے علاقے میں آ جاتا ہے، کوئی غلط مسئلہ بیان کر کے جاتا ہے، کوئی غلط مسائل بیان کر کے جاتے ہیں، اس صحبت کی برکت ہوگی، یہ بندہ کھڑا ہو جائے گا، نانا او خدا کے بندے، یہ مسئلہ جو تو بیان کر رہا ہے، یہ بات جو تو بیان کر رہا ہے، یہ بات میں نے ایسے نہیں سنی تھی، یہ مسئلہ میں نے مدرسے میں ایسے پڑھا تھا، یہ مسئلہ مجھے مدرسے میں ایسے پڑھایا گیا تھا، یہ مسئلہ مجھے مدرسے میں ایسے سنایا گیا تھا۔ کل کو کوئی کسی صورت کے اندر ایمان کے ڈاکو آپ کے علاقے میں آ جائے، ایمان کے چور آپ کے علاقے میں آ جائے، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والا آپ کے خاندان میں آ جائے، یہ بچہ 8 سال جن اللہ والوں کی صحبت میں رہا، ان کے سامنے سیسا سینہ تان کے سیسا پلائے ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ نانا تو قرآن بھی غلط پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب بھی غلط بیان کر رہا ہے، حدیث بھی غلط پڑھتا ہے، اس کا مطلب بھی غلط بیان کرتا ہے، مسئلہ بھی غلط پڑھتا ہے، مسئلے کا مطلب بھی غلط بیان کرتا ہے۔ قرآن مجھ سے سن، حدیث مجھ سے سن، مسئلہ مجھ سے سن۔ یہ اس صحبت کی برکت ہے، یہ اس صحبت کی برکت ہے کہ آج یہ بندہ اس علاقے میں کھڑا ہو کر انشاءاللہ مرتے دم تک قرآن کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، حدیث کی حفاظت کے لیے اور دینی مسائل کی حفاظت کے لیے آپ کو ایسا ستون مل گیا کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی بے ایمان آپ کے ایمانوں پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ کتنی خوشی کی بات ہے اور کتنی فخر کی بات ہے، اس عمر کے بچے کی زبانوں پر آپ گانا سنیں گے، آپ فلمی ڈراموں کے نام سنیں گے، آپ دیگر کی اوٹ پٹانگ باتیں سنیں گے، لیکن اس زبان سے کبھی اللہ کا فرمان سنیں گے، کبھی حدیث سنیں گے، کبھی درود شریف سنیں گے، کبھی حضور علیہ السلام کے فضائل سنیں گے، کبھی صحابہ کے مناقب سنیں گے۔ یہ اسی صحبت کا اثر ہے، یہ اسی صحبت کی برکت ہے کہ آج اس عمر کے لوگ باہر جا کے پوری صحبت میں بیٹھ کے آپ کو کبھی کیا غلط باتیں بتائیں گے، کبھی کیا غلط باتیں سنائیں گے، لیکن اس کے منہ سے آپ یا تو قرآن سنیں گے یا حدیث سنیں گے یا اللہ کے رسول کی بات سنیں گے۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو؟ وہ زبانیں جو آج گانا گاتے ہوئے نہیں رکھتی، ان زبانوں سے درود شریف نکلے گا۔ میں یہاں ایک اور بات بتانا چلو، درود شریف پر مجھے بات یاد آئی، بعض زیادہ ہو سکتے ہیں آپ کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی ہو کہ بھائی نہیں تو جس مدرسے سے پڑھ کر آیا ہے وہ مدرسہ تو درود کا منکر ہے، وہ مدرسہ تو درود کا منکر ہے، وہ مدرسہ تو درود کو نہیں مانتا، وہ مدرسہ تو درود کا دشمن ہے۔ نہ لوگوں دیکھو غلط فہمیوں میں نہ جاؤ، میں کہتا ہوں جو درود کا منکر ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ بچہ ہمارے درمیان موجود ہے، اس سے پوچھو جب تو نے بخاری کا پہلا صفحہ کھولا اور بخاری کے آخری صفحے تک پورے سال کوئی ایک مجلس بتا، کوئی ایک گھنٹہ بتا، کوئی ایک وقت بتا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہو اور تو نے درود نہ پڑھو۔ اب بھی اگر آپ میں سے لوگ ختم بخاری کے اندر ہمارے ہاں آئے ہو تو محتمم صاحب کی زبان سے اپنے بات سنی ہوگی کہ ابو زرعہ نامی بخاری کا راوی وہ جب فوت ہوا تو اس سے کس نے پوچھا ابو زرعہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ابو زرعہ نے فرمایا آخرت کی گھڑی بڑی مشکل کی گھڑی تھی، مرنے کے بعد کے حالات بڑے مشکل حالات تھے، لیکن اللہ نے مجھے ایک عمل کے برکت سے بخش دیا۔ دیکھنے والے نے پوچھا وہ عمل کیا تھا؟ فرمایا وہ عمل یہ تھا کہ میں جب بھی حضور کی حدیث بیان کرتا، حضور کے نام کے ساتھ ہمیشہ درود شریف بیان کرتا، اللہ نے اس درود پڑھنے کی برکت سے میری بخشش فرما دی۔ اور جب حساب لگایا گیا تو انہوں نے اپنی زندگی میں 2 کروڑ دفعہ درود پڑھا تھا۔ کتنی بڑی بات۔ لوگوں یہ غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ہم درود کے منکر ہیں یا یہ جن لوگوں کے ساتھ پڑھ کر آئے درود کی منکر ہے۔ آؤ میں تمہیں دکھائے قربان جو حکیم الامت جن کا نظریہ یہ ہو، جن کا عقیدہ یہ ہو، ان پر یہ الزام کتنا بڑا الزام ہے کہ وہ درود کے منکر ہے۔ حکیم الامت مجدد دین و ملت علامہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ سے کس نے پوچھا حضرت گھر میں بڑی پریشانیاں ہیں، گھر میں بڑے مسئلے مسائل ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی عمل بتائیں کہ پریشانیاں دور ہو جائے، بڑی تنگی ہے، بڑے پریشان ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ پریشانیاں آنا، یہ مسائل آنا، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تم درود کی کثرت شروع کر دو، درود سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، انشاءاللہ تیرے گھر میں رحمتیں نازل ہوں گی۔ جن کا نظریہ یہ ہو کہ وہ درود کو اللہ کی رحمتوں کی نزول کا سبب سمجھے، وہ درود کو اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنے کا سبب سمجھے، ان پر یہ الزام کہ وہ درود کے منکر ہوں گے یا درود سن کے ان کو کچھ ہوگا، کتنا بڑا الزام ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا حضرت صاحب آپ درود کے منکر ہیں، میں نے کہا
ظالم آدمی اٹھا میری فضائل اعمال، میری ہر مسجد کے اندر فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے، ہر گھر کے اندر فضائل اعمال موجود ہے، اس کے ہر صفحے پر درود ہے، اٹھا میرے مدرسے کو 8 سال طالب علم قال اللہ و قال رسول کی صدا جب بھی بلند کرتا ہے ساتھ میں درود پڑھتا ہے، مجھے کہنے لگا نانا آپ کھڑے ہو کے درود پڑھنے کے منکر ہے۔ میں نے کہا ظالم آدمی تجھے کس نے کہہ دیا؟ جب ہم جنازہ پڑھتے اس میں کھڑے ہو کے درود پڑھتے ہیں۔ مجھے کہنے لگا نانا حضرت آپ بیٹھ کے درود پڑھنے کے منکر ہے۔ میں نے کہا جب دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں، ہر دفعہ التحیات کے ساتھ درود پڑھتے ہیں، تجھے کس نے کہہ دیا ہم درود کے منکر ہے؟ مجھے کہنے لگا نانا بھائی تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا منکر ہے۔ میں نے کہا نا ظالم یہ بھی تو مجھ پر الزام لگاتا ہے، دیکھ درود تحفہ ہے، تحفے کا طریقہ یہ ہے جب آدمی دور ہوتا ہے کسی کے ہاتھ تحفہ بیچتا ہے، کسی کے ہاتھ تحفہ لے کر جاتا ہے، بھائی صاحب آپ امریکہ جا رہے ہیں، آپ لندن جا رہے ہیں، آپ واشنگٹن جا رہے ہیں، فلاں جگہ پر میرا دوست ہے، فلاں جگہ پر میرا رشتہ دار ہے، میری طرف سے یہ ہدیہ ہے، میری طرف سے یہ گفٹ ہے، میری طرف سے تحفہ ہے، یہ تحفہ اسے دے کر آ جانا۔ اور جب خود جاتا ہے تو اپنے ہاتھ سے وہ تحفہ لے کر جاتا ہے۔ ہم حضور علیہ السلام سے دور ہے، حضور علیہ السلام مدینہ میں تشریف فرما ہے، روضہ رسول کے اندر زندہ ہے، ہم حضور سے دور ہیں۔ یہاں سے جب درود پڑھتے ہیں تو فرشتوں کے ذریعے وہ درود ہدیے میں بیچتے ہیں، اور جب حضور کے روزے کے سامنے حاضر ہوتے تو خود الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ تجھے کس نے کہہ دی کہ ہم درود کے منکر ہیں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ والوں کی صحبت، یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکات ہے کہ یہ بچہ اور یہ علاقہ اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ میں درود کے بعد بات یہ ہے آپ حضرات کے سامنے شاید کوئی یہ آ کر کہہ دے کہ ہم حضور علیہ السلام کی، میں بعض جگہ حیران ہوتا ہوں۔ ایک جگہ میں گیا، مجھے کہنے لگا ایک آدمی آپ حضور علیہ السلام کے منکر ہیں، آپ حضور علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا ظالم آدمی بتا تو صحیح کوئی دنیا کے اندر ایسا بندہ بھی ہوگا جو حضور کی ذات کا منکر ہو، حضور کے بارے میں یہ کہ اس کو مانتے نہیں۔ ہمارے اکابر کی ساری زندگیاں حضور کی سیرت بیان کرتے ہوئے گزر گئی، حضور کے فضائل بیان کرتے ہوئے گزر گئے، حضور کے مناقب بیان کرتے ہوئے گزر گئے۔ اور حضور علیہ السلام کی سیرت کو بنا کوئی کیا بیان کرے؟ حضور علیہ السلام کی سیرت بھی اعلیٰ، حضور علیہ السلام کی صورت بھی اعلیٰ، حضور علیہ السلام کی نبوت بھی اعلیٰ، حضور علیہ السلام کی سیادت بھی اعلیٰ، حضور علیہ السلام کی قیادت بھی اعلیٰ، حضور علیہ السلام کی امامت بھی اعلیٰ، حضور علیہ السلام کی ولایت بھی اعلیٰ، حضور علیہ السلام کا خاندان بھی اعلیٰ، قرآن بھی اعلیٰ، آن بھی اعلیٰ، شان بھی اعلیٰ، فال بھی اعلیٰ، حضور علیہ السلام کے صحابہ بھی اعلیٰ، ابو بکر بھی سب سے اعلیٰ، اس کے بعد عمر سب سے اعلیٰ، اس کے بعد علی سب سے اعلیٰ، اس کے بعد عثمان سب سے اعلیٰ، حضور کی ازواج سب سے اعلیٰ، حضور کی بیٹیاں سب سے اعلیٰ، حضور کے نواسے سب سے اعلیٰ، حضور کا مکہ سب سے اعلیٰ، حضور کا مدینہ سب سے اعلیٰ، حضور کا جلسہ سب سے اعلیٰ، حضور کا جلسہ سب سے اعلیٰ، حضور کا چلنا سب سے اعلیٰ، حضور کا بیٹھنا سب سے اعلیٰ، حضور کا بولنا سب سے اعلیٰ، حضور کا قرآن سب سے اعلیٰ۔ اور ظالم آدمی جن کا ایمان یہ کہ میں اس مختصر نشست کے اندر آپ کے سامنے حضور کی کیا سیرت بیان کروں۔ قرآن اٹھاؤ، سارا قرآن حضور کی سیرت کا گواہ ہے، سارا قرآن حضور کی سیرت کو بیان کرنے والا ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک اگر آپ کو ملے گی حضور کی سیرت ملے گی۔ اگر آپ ذکر کریں حضور علیہ السلام کے سر مبارک کا، قرآن کہتے ہیں محلقین رؤوسکم، اگر آپ بات کریں حضور علیہ السلام کی آنکھوں کا، قرآن کہتے ہیں لا تمدن عینیک، اگر آپ بات کریں حضور علیہ السلام کی نور کا، ما ذاق البصر ما طغى، اگر آپ بات کریں حضور علیہ السلام کے چہرے کا، قرآن کہتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء، اگر آپ بات کریں حضور علیہ السلام کی پیشانی مبارک کا، قرآن کہتے ہیں والضحى، اگر آپ بات کریں حضور علیہ السلام کی کالی زلفوں کا، اللہ فرماتے ہیں واللیل اذا سجى، اگر آپ بات کریں حضور علیہ السلام کے سینے بے کینے کا، قرآن بیان کرتے ہیں الم نشرح لك صدرك، اگر آپ بات کریں حضور علیہ السلام کی کمر مبارک کا، قرآن کہتا ہے انقض ظهرك، اگر آپ بات کریں حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کا وما رمیت اذ ولکن اللہ رمی، اگر آپ بات کریں حضور علیہ السلام کی آواز کا تو صوت النبی کہہ کر حضور قرآن حضور کی آواز کو بیان کرتا ہے۔ اگر آپ بات کریں حضور کی خاموشی کا ولا تحرک به لسانک کہہ کر قرآن حضور علیہ السلام کی خاموشی کو بیان کرتا ہے۔ اگر آپ حضور کی فجر کو دیکھیں، قرآن کہتے ہیں والفجر، حضور علیہ السلام کی معراج کو دیکھیں، قرآن بیان کرتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اگر آپ حضور علیہ السلام کے زمانے کو دیکھیں، قرآن کہتے ہیں والعصر، حضور علیہ السلام کی عمر کو دیکھیں، قرآن کہتے ہیں لعمرک، غرض پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک حضور کی سیرت کو بیان کر رہا ہے، حضور کی ازواج کو وازواج
حضور کے ابو بکر کو ثانی اثنین کہہ کر پکار رہے، حضور کے عمر کو، علی کو، عثمان کو، تمام صحابہ کو اشداء والکفار کہہ کر پکار رہے۔ حضور علیہ السلام کی پوری زندگی کو بیان کر رہا ہے، اور اس مختصر نشست میں ان تمام چیزوں کو بیان کرنا ہم جیسے لوگوں کے بس میں نہیں ہے۔ مختصر اتنا، یا صاحب الجمال و سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ۔ تو ہی قصہ مختصر میں اگر حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا ہوں، حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آ جاتی ہے۔ وہ فرماتے ایک دن ایک رات 14ویں چاند کی رات تھی، میں حضور علیہ السلام نے اپنے اوپر لال رومال اوڑا ہوا ہے، کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا ہوں، خدا کی قسم حضور کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اما عائشہ ایسے موقع پر فرماتی ہے للا شمس وللآفاق شمس والشمس السماء فإن شمس الناس تطلع بعد الفجر وشمس تطلع بعد العشاء۔ لوگوں، ایک دنیا والوں کا سورج ہے اور ایک میرا چمکتا ہوا سورج ہے۔ میرے سورج کا کمال یہ کہ تمہارا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، مغرب کے بعد غروب ہو جاتا ہے، یہ میرے سورج کی کمال ہے کہ وہ مغرب کے بعد طلوع ہو کر کفر کے اندھیروں کو دور کرتا ہے۔ حضور کے حسن کو اگر بیان کرنا ہے، حسان بن ثابت فرماتے وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرِ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ عَيْنُ قَطُّ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور میرے محبوبہ، آپ جیسا حسن نہ ان آنکھوں نے کبھی دیکھا، آپ ایسا سین نہ کبھی ماں نے کبھی جنا، آپ تمام عیوب سے پاک و صاف ہو کے نکلے، ایسا لگتے ہے خود خدا نے جیسا چاہا آپ کو پیدا کیا۔ وہ بابرکت ذات، وہ عالی ذات کہ جس کا نام ہی اللہ نے مصطفیٰ رکھا، کیا چنا ہوا، ایک ہے مارکیٹ سے آپ کوئی چیز چنے، ایک ہے مارکیٹ جائے آپ کوئی چیز چنے، نہیں بھائی یہ چیز میں چن کر لے کر آیا ہوں، یہ مارکیٹ میں سب سے اعلیٰ تھی، سب سے عارفہ تھی، اس جیسی کوالٹی کی چیز مارکیٹ میں ملنے والی نہیں تھی، اس جیسی کوالٹی کی چیز مارکیٹ میں کہیں بھی نہیں تھی، کیونکہ یہ چن کر میں لایا ہوں، یہ میں پسند کر کے لایا ہوں۔ آپ سے اوپر ڈی ایس پی کا درجہ ہوگا، اس سے اوپر گورنر کا درجہ ہوگا، اس سے اوپر وزیر کا درجہ ہوگا، اس سے اوپر وزیر اعظم کا درجہ ہوگا، جو جتنے بڑے درجے پر ہوگا اس کی چنی ہوئی چیز اتنی اعلیٰ و عرفہ ہوگی، اس کی چنی ہوئی چیز اتنی قیمتی ہوگی، اس کی چنی ہوئی چیز اتنی مہنگی ہوگی، اس کی چنی ہوئی چیز جیسے کہ مثل مارکیٹ میں کوئی چیز نہ ہوگی۔ کیوں کہ اس کو چننے والا بادشاہ ہے، اس کو چننے والا بڑا آدمی ہے۔ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب اور سیر کو کوئی کیا بیان کرے کہ جس کا چننے والا ہو اس کا کمال۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایسا اعلیٰ و عرفہ نبی جس کے یہ کمالات ہوں، جس کے یہ مناقب ہوں، جس کے یہ فضائل ہوں، کبھی سوچا کہ آخر اس نبی کو مبعوث کیوں کیا گیا، اس نبی کو بھیجا کیوں گیا، اس نبی کے بھیجنے کی وجہ کیا تھی؟ کبھی سوچے اس پر غور کیا؟ کیا اس نبی کو صرف جلسے کروانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ کیا اس نبی کو صرف نعتیں پڑھنے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ کیا اس نبی کو صرف میلاد پڑھنے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ میرا مقصد ہے کہ آخر حضور علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا بس ہم ایک نعت کی مجلس منعقد کر کے حضور کے حقوق سے فارغ ہو گئے؟ میں اذان سے پہلے یا اذان کے بعد صلاۃ السلام پڑھ کے حضور کے حق سے فارغ ہو گئے؟ نہ، حضور علیہ السلام کو بھیجنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو دین حضور علیہ السلام لے کر آئے، جو سنت حضور علیہ السلام لے کر اس پر چلا جائے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، لوگوں اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اس دین سے محبت کرتے ہو، اس کی پہلی شرط ہے کہ میری اتباع کرو۔ آج لوگ ہم سے سوال کرتے یار ہم جائے تو کدھر جائے، کس مولوی کی بات مانے؟ ہری پگڑی والا مولوی ایک بات کہتا ہے، کالی پگڑی والا مولوی دوسری بات کہتا ہے، سفید پگڑی والا مولوی تیسری بات کہتا ہے، بڑی داڑھی والا مولوی کچھ کہتا ہے، چھوٹی داڑھی والا مولوی کچھ کہتا ہے، رنگ برنگی پگڑی والا مولوی رات کو آیا تھا وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ ایک مولوی قرآن پڑھ رہا ہے، ایک مولوی حدیث پڑھ رہا ہے، دوسرا مولوی قرآن پڑھ رہا ہے، دوسرا مولوی حدیث پڑھ رہا ہے۔ یارو ہم ان مولویوں کے جھگڑے میں کدھر جائے، ہم کس کی بات مانے؟ میں کہتا ہوں نانا لوگوں، کسی جھگڑے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کہیں ادھر ادھر جانے کی بات نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس اختلاف کو خود بیان کر کے اس سے نکلنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ یارو
کا یہ ما انا علیہ وصحابی، لوگوں کوئی کتنی بڑی پکڑ لے کر آ جائے، کتنا بڑا جبہ لے کر آ جائے، کتنا بڑا رومال لے کر آ جائے، کتنی بڑی داڑھی لے کر آ جائے، کتنی بڑی گاڑی کے اندر آ جائے، کتنی خوشبوئیں لگا کر آ جائے، اس کی پگڑی سے دھوکہ نہ کھا جانا، اس کے کپڑوں سے دھوکہ نہ کھا جانا، اس کی لے سے دھوکہ نہ کھا جانا، اس کے رومال سے دھوکہ نہ کھا جانا، یہ دیکھنا کہ میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلنے والا ہے یا نہیں۔ اگر مسئلہ ایسا بیان کیا جس پر میں نے بھی عمل کیا، جس پر میرا بھی حکم ہے، اگر راستہ وہ بیان کیا جس پر میرے صحابہ ہے، میرے صحابہ چلے، اس کی بات مان لینا ورنہ چھوڑ دینا۔ آج جتنی بدعات ہم میں نکل آئی، جتنے طور طریقے ہم میں نکل آئے، آخر ہم دیکھیں کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزیں ثابت بھی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں بات کو سمجھے، بعض اوقات چیز ہوتی بڑی اچھی ہے، بظاہر ہوتی عبادت ہے، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے، لہذا شریعت اسے قبول کرنے کو تیار نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ دیکھا مسجد کے اندر یحللون و یصلون، لوگ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہے، لوگ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نے کہا آپ یہاں بیٹھے ہیں اور مسجد کے اندر لوگ زور زور سے درود شریف پڑھ رہے ہیں، زور زور سے تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ نہیں فرمایا کہ ماشاءاللہ یہ تو بدعت حسنہ ہے، کوئی بات نہیں کرنے دو، یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ما اراکم الا المبتدعین، تم لوگ تو مجھے کوئی بدعتی نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اب درود شریف پڑھنا کیا بری بات ہے؟ بولے کوئی بری بات ہے؟ یا تسبیح پڑھنا کوئی بری بات ہے؟ لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ ثابت نہیں تھا، اسے صحابہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی نے چھینک ماری، اور چھینک مارنے کے بعد کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن حضور علیہ السلام نے اس موقع پر ہمیں یہ نہیں سکھایا تھا، بلکہ الحمدللہ علی کل حال سکھایا تھا۔ اب دیکھیں بظاہر عمل کتنا اچھا ہے، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے، ان کی سنت پر نہیں ہے، لہذا قبول کرنے کو تیار نہیں۔ میں یہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، پیران پیر، ولیوں کے امام، ولیوں کے مقتدا، اور جنہیں لوگ غوث اعظم کی بھی کہتے ہیں، 11ویں والا پیر بھی کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ قربان جاؤ ان کے، وہ فرماتے ہیں فعلی المؤمن اتباع اہل سنت والجماعت، لوگوں مومنوں پر اگر کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہے، کوئی شخص مومن ہے، تو اسے اہل سنت والجماعت کی اتباع لازمی ہے، پیروی لازمی ہے۔ اہل سنت والجماعت کیا ہے؟ خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ وضاحت فرماتے فالسنت ما سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والجماعت متفق علیہ الصحابہ فی الخلافۃ الخلفاء الاربعہ، لوگوں سنت وہ ہے، طریقہ وہ ہے کہ جس پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر دکھایا، اور ان کے چاروں صحابہ جس مسئلے پر متفق ہو گئے وہ دین ہے، اس کو لے لو، اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ بدعت تو ہو سکتی، دین نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بجائے ادھر ادھر جانے کے یہ دیکھو کہ جو عمل میں کر رہا ہوں کیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی موجود ہے؟ کیا اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ بھی موجود ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی سے روایت ہے لو ترکت سنت نبیکم لکفرتم او لزللتم، لوگوں اگر تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا تو قریب ہے مجھے تم پر خوف ہے کہ گمراہی یا کفر کے اندر نہ گر جاؤ۔ آج ہم دیکھیں جگہ جگہ بدعات کا دورہ ہے، سنت پر عمل کرتے ہوئے موت آتی ہے، لیکن بدعات کو ایسے خوشی سے گلے لگاتے جیسے اصل دین یہی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ماہ رجب کتنا مبارک مہینہ ہے، حرمت کا مہینہ ہے، لیکن لوگوں نے اس کے اندر طرح طرح کی بدعات کو نکالا ہوا ہے۔ میں وقت کم ہے، صرف 5 منٹ مزید بات کر کے آپ سے اجازت دینا چاہوں گا۔ آپ دیکھیں کہ ماہ رجب کے اندر ایک زمانے میں صلاۃ الرغائب کے نام سے ایک نماز ایجاد ہوئی، 12 رکعت کی یہ نماز تھی۔ اس کے اندر پہلی رکعت کے اندر 12 دفعہ سورہ قدر اور دوسری رکعت اور اس کے ساتھ 3 دفعہ قل یا ایھا الکافرون پڑھی جاتی تھی۔ 12 رکعت 2 کر کے پڑھنے تھے۔ اب دیکھیں بظاہر کوئی عمل گناہ والا ہے، نماز ہے نا، کوئی بری چیز تو نہیں ہے،
نماز کے اندر صورتیں پڑھی جا رہی، ایک ہی جگہ 12 3 صورتیں، لیکن اٹھاؤ ملا علی قاری کی مرقات، اٹھاؤ ابو شامہ کا الباعث، ابن حجر نے پوری کتاب اس مسئلے پر لکھی، اٹھاؤ علامہ شامی کی فتاوی شامی کہ یہ نماز بدعت ہے، یہ نماز جائز نہیں ہے، اس نماز کو پڑھنا گناہ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چیز ثابت نہیں۔ اب جہاں نماز کا یہ حال ہے، نماز جیسی عبادت اگر وہ بھی حضور علیہ السلام سے ثابت نہ ہو تو باقی چیزوں کا کیا کہیں؟ بات انکار کا نہیں ہے، ان فضائل کا، نمازوں کا، درودوں کا، دیگر اصال ثواب کی چیزوں کا کوئی منکر نہیں ہے، لیکن سوال ہے کہ یہ طریقہ حضور کا ہے، کیا حضور نے ایسا ہی اصال ثواب کیا تھا؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ حضرات اکثر لوگ عید الاضحیٰ میں قربانی کرتے ہوں گے، اور قربانی کے جب آپ قربانی کرتے ہو تو جانور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے چھری پھیرتے کہ نہیں پھیرتے؟ مسئلہ آپ نے علماء حضرات یہی سنا ہوگا، بھائی اگر اس طرح سے چھری نہ پھیری جائے تو جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اب ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور بکرے کو پکڑ کے، گائے کو پکڑ کے کہے بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اب آپ مجھے بتائیں، علماء سے پوچھے یہ جانور حلال ہوگا یا حرام؟ سارے مولوی اس پر متفق ہے جانور حرام ہو چکا ہے، معاذ اللہ۔ اب کوئی بدبخت کہے اوہو یہ تو درود کے منکر ہے، یہ تو درود کے دشمن ہے، اور میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، جانور پہ درود تو پڑا ہے، کوئی غلط کام ہے؟ نہ، درود کا منکر کوئی نہیں ہے، درود کا دشمن کوئی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ ثابت نہیں تھا، اس جانور میں جو نجاست آئی ہے، اس جانور میں جو پلیدگی آئی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے آئی۔ ضرور چلے ہم جگہ ٹھیک ہے، یہ موقع اس کے پڑھنے کا نہیں تھا۔ اب ہم نے کیا رسم نکالی ہے؟ کونڈے نکالے رجب کے مہینے کے اندر، نام کیا دیتے جی؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصال ثواب کونڈے۔ او خدا کے بندو، امام جعفر صادق تو شوال کے مہینے میں 15 شوال کے اندر فوت ہوئے تھے۔ 22 رجب المرجب اٹھاؤ البدایہ والنہایہ، اٹھاؤ اسد الغابہ، اٹھاؤ الاستیاب، اٹھاؤ صحیح ابن حبان، اٹھاؤ ابن عساکر، اٹھاؤ تاریخ دمشق، تاریخ کی ہر کتاب اٹھا کر دیکھ لو، اس نے صاف لکھا کہ 22 رجب المرجب کی تاریخ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی تاریخ۔ صحابہ کے بعد دشمنوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوتگی کی خوشی میں اس کونڈوں کی رسم کو ایجاد کر دیا، اور ہمارے سنی بھائی ناواقفی میں اس کے اندر لگے ہوئے۔ یہ صحابہ کی وفات کی خوشی میں یہ کام کروایا جا رہا ہے، اور آپ حضرات کو پتہ ہی نہیں۔ تحفۃ العوام ایک کتاب ہے، یہ جو صحابہ کے دشمن ہیں انہوں نے شائع کی ہے، اس میں کچھ مبارک تاریخیں، کچھ منحوس تاریخیں۔ منحوس تاریخ کے ذیل میں لکھا ہوئی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، 22 رجب المرجب مرگ امیر معاویہ، معاذ اللہ۔ خدا کے بندو، اس لیے یہ بدعت تو 1906 میں نکلی تھی۔ پھر لکڑ ہارے کی ایک حکایت اور ایک روایت سے نکالی ہوئی کہ ایک لکڑ ہارا تھا تو وہ اپنی بیوی سے کہیں کھو گیا تھا، تو جی وہ بیوی کو مل نہیں رہا تھا، تو اس نے پھر منت مانگی کہ جی میں کونڈوں کی رسم کروں گی، تو جب کونڈوں کی رسم کی وہ لکڑ ہارا واپس آ گیا، اللہ نے اس کو بڑی بادشاہی دی، بڑا مال دیا، بڑی دولت دی، فلاں فضول پورے واقعات ہیں۔ لہذا ان چیزوں سے بچے، ان چیزوں سے دور رہے۔ آپ نے اصال ثواب کرنے، کوئی اصال ثواب کا منکر نہیں، جب چاہے جتنا دل چاہے کرے، لیکن طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ بعض حضرات اعتراض کرتے جی یہ مولوی لوگ مردوں کے منکر ہیں، یہ مولوی لوگ مردوں کے دشمن ہیں، ہم مردے کو اصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں منع کرتے ہیں نہ کرو۔ نانا خدا کے بندے، ہم مردوں کے دشمن نہیں، مردوں کے دشمن تو ہے، تیرا مولوی ہے۔ ہم تو کہ مردہ جیسی مر جائے فوراً قرآن شروع کر دے، فوراً تلاوت شروع کر دے، فوراً اصال ثواب شروع کر دے۔ تیرا مولوی کہتے ہیں نانا نانا ابھی ٹھہرو، 3 دن تک اس کی پٹائی ہونے دو، 3 دن ہم اصال ثواب کریں گے۔ تو مجھے بتا مردے کا دشمن تو ہے یا ہم ہیں؟ اس لیے آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے، ان کی سنتوں پر چلنے کی کوشش کرے، پورے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے، پورے دین پر چلنے کی کوشش کرے۔ جو گناہ ہو گئے اب تک، جو بدعات میں ملوث رہے، جو بدعمالیاں ہوئی، ان سے توبہ استغفار کرے۔ یہ عمر ہے، زندگی کا کچھ پتہ نہیں۔ آپ میں سے اکثر لوگ جوان ہیں، شیخ سعدی کا ایک شعر مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است،
وقت پیری گرگ ظالم میشوت پرہیزگار. جوانی کی عمر میں توبہ کرنا یہ پیغمبری کا شیوا ہے. بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی حاجی ثناء اللہ بن جاتا ہے. اس لیے جو ہے آپ اس عمر کو قیمتی سمجھیں, اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کریں, ان طور طریقوں پر کوششیں کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ایک بزرگ کا واقعہ مجھے اس موقع پر یاد آیا. ایک بزرگ کا رو رہے, چیخ رہے. کسی نے پوچھا بابا روتا کیوں ہے؟ کہاں روتا اس بات کیوں کہ اس علاقے کی, اس محلے والوں کی اور ان لوگوں کی دوستی اللہ سے کروانا چاہ رہا ہوں. یہ لوگ جو اللہ سے خفا ہیں, اللہ سے ناراض ہوئے بیٹھے, ان کی کسی طرح اللہ سے دوستی ہو جائے. اس سے پوچھا پھر دوستی ہوئی؟ کہا اللہ تو دوستی کرنے کو تیار ہے لیکن یہ لوگ نہیں کرتے. لوگ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. کچھ دنوں بعد دیکھا کہ وہی بوڑھا قبرستان کے پاس رو رہا ہے, بیٹھا ہوا ہے, چیخ رہا ہے, رو رہا ہے. کس نے پوچھا بابا کیا ہوا, کیوں روتا ہے؟ اب کیا ہوا؟ کہا یہ قبرستان والوں کی دوستی اللہ سے کروانا چاہ رہا ہوں. کہا تو پھر کیا ہوا؟ کہا اب یہ قبرستان والے تو دوستی کرنا چاہ رہے لیکن اللہ نہیں چاہ رہا. اس لیے اس زندگی کو قیمتی سمجھے, اس وقت کو قیمتی سمجھے, اللہ والوں کی صحبت کے ساتھ بیٹھے, علماء کی صحبت کے ساتھ بیٹھے. اسی صحبت پر آخر میں ایک شعر عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا. شیخ سعدی رحمہ اللہ کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ یعنی اللہ والوں کی صحبت کی برکات کیا ہے. گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کے مشک یا عبیرے کہ از بوئے دل آویز تو مستم بدو گفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشی در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. شیخ سعدی فرماتے ایک خوشبودار مٹی میرے پاس آئی, اس سے خوشبو آ رہی ہے. میں نے اس مٹی سے پوچھا بھائی تو ایک مٹی ہے, تجھ سے خوشبو کہاں سے آنے لگ گئی, تو اتنی خوشبودار کیسے ہو گئی؟ وہ کہنے لگی کہ میں ہوں تو وہی عام سی مٹی, لیکن ایک عرصہ تک خوشبوؤں کے درمیان رہی, پھولوں کے درمیان رہی, عطر کے درمیان رہی. ان پھولوں اور عطروں کے ساتھ رہتے رہتے مجھ میں خوشبو آ گئی. تو شیخ سعدی فرماتے ایسی اللہ والوں کے صحبت میں جو بیٹھتا ہے, نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے, وہ خود ہو بھلے کتنے گنہگار کیوں نہ ہو, علماء کی صحبت میں بیٹھے گا, ولیوں کی صحبت میں بیٹھے گا, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے گا, اللہ اسے بھی چمکا دے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں علماء, اولیاء, اللہ کے دوستوں کی صحبت نصیب کرے, قرآن پڑھنے والوں کی صحبت نصیب کرے, حدیث پڑھنے والوں کی صحبت نصیب کرے. اپنے سے بیٹھے ہوئے ہر شخص کو یہ توفیق دے کہ کم سے کم اپنا ایک بچہ تو دین کے لیے وقف کر دے. بھائی میں نے اسے حافظ قرآن بنانا ہے, بھائی میں نے اسے عالم بنانا ہے, میں نے اسے اپنے دین کے لیے وقف کرنا ہے. یہ جائیدادیں, یہ دولتیں, یہ سب کچھ یہی رہ جانے والی ہے. اگر کام آنے تو اعمال کام آنے ہیں. یہی نیک اولاد تمہارے کام آئے گی, نہ پروفیسر تمہارے کام آئیں گے, نہ ماسٹر تمہارے کام آئیں گے, نہ ڈاکٹر تمہارے کام آئیں گے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک اللہ والے نے دیکھا کہ وہ خواب میں رات کو سویا ہوا ہے, تو ایک قبرستان گیا, وہاں اس کو نیند آ گئی. دیکھا کچھ لوگ قبرستان سے نکل رہے ہیں اور کچھ چیزیں جمع کر رہے ہیں قبروں سے نکل کر. کوئی روٹی جمع کر رہے ہیں, کوئی کھانا جمع کر رہے ہیں, کوئی کیا جمع کر رہے ہیں. اس سے پوچھا بابا یہ کیا کرتے ہو؟ اس سے کہا بات یہ ہے کہ ہم لوگ گنہگار مرے, اللہ کو راضی نہ کر سکے, تو قبرستان سے جو لوگ گزرتے ہیں ایصال ثواب کرتے, قرآن شریف پڑھ لیتے, درود شریف پڑھ لیتے ہیں, اللہ کی راہ میں کچھ خرچہ کر کے ہمیں ثواب کر دیتے. تو اب اس سے اسی کو ہم جمع کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے دربار میں پیش اور ہمارے گناہ تھوڑے کم ہوں. ایک آدمی نے ہم پر عذاب تھوڑا کم ہو. ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایسی بیٹھا ہوا ہے, جمع نہیں کرا, کچھ بھی فارغ بیٹھا ہوا ہے. تو اس سے پوچھا بابا تجھے کیا اس چیزوں کی ضرورت نہیں ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا تھا, میں نے اسے حافظ قرآن بنایا. اب مرنے کے بعد میرا وہ بیٹا اپنی دکان چلاتا ہے, لیکن دکان چلاتے چلاتے روزانہ ایک پارہ تلاوت کرتا ہے, اس پارے کا ایصال ثواب مجھے بیچتا ہے. مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے.
صبح جب اس کی آنکھ کھلی وہ بتائے ہوئے ایڈریس پر گیا، دکان پر گیا، دیکھے ایک مولوی صاحب داڑھی والا حافظ صاحب کھڑے ہوئے، لوگوں کپڑے بھی بیچ رہے ہیں اور ساتھ میں زبان بھی گرتی جا رہی ہے۔ پوچھا بھائی تو کیا پڑھتا ہے؟ کہا میں تلاوت کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہے؟ کہ روزانہ ایک پارہ پڑھ کے اپنے مرحوم باپ کو اثارِ ثواب کرتا ہوں۔ کہا میں تجھے مبارک ہو، میں نے رات یہ باپ دیکھا۔ تو اس لیے یہی باعمل اولاد آپ کی کام آئیں گی، آپ کے مرنے کے بعد کا سرمایہ ہے۔ انہیں اللہ والوں کی صحبت میں بٹھائے، اللہ والوں کی صحبت میں رکھے تاکہ آپ کی دین کا فائدہ بھی ہو، دنیا کا فائدہ بھی ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وہ آپ کو اپنے قیمتی نصائح سے مستفید فرمائیں۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پہلی بات یہ ہے کہ میں مختصر بات کروں گا، اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو مولوی ساجد نے بڑی تفصیل سے بیان کیا، میرے بیان کی ضرورت نہیں رہی بات میں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ